حضرت مرزا ریاست علی بیگ، زہرا بیگم بنت محمد فدا علی، مرتضی حسین ابن شبیر حسین، ناصر علی ابن محمد یوسف حسین اور تمام ارواح مومن و مومنات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتت بالصخور ميضان أرضه، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف برائے قبولیت مجلس و مغفرت مرحومین، قضاء حاجات، بلندی درجات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ اسراء جیسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 60 کو بطور نام سخن عرض کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ بندر ہیں کہ جو ان کے ممبر پر ناچ رہے ہیں، اور یہ خواب بڑا تکلیف دہ تھا حضور کے لیے، جنہوں نے اتنی زحمات اٹھائی تھیں کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں۔ یعنی اتنی مشقتیں اٹھائی تھیں کہ حضور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بہت مشقت اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا مشقت کم کیجیے۔ جیسے کہ حضور سے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے آپ قیام کیا کیجیے رات میں، لیکن تھوڑا کم قیام کیا کیجیے، آپ بہت قیام کرتے ہیں، یعنی آپ بہت نماز پڑھتے ہیں۔
یعنی ساری کائنات سے عبودیت کا مطالبہ کرنے والا پروردگار اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلقی عبادت کے لیے کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. بار بار اللہ جو قرآن میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، وہ اپنے حبیب سے کہتا ہے قم، یہ اقیموا ہی سے ہے وہ لفظ، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں قیام کیجیے مگر تھوڑا کم تو کیجیے، آپ تو بہت قیام کرتے ہیں، آپ تو بہت عبادت کرتے ہیں. یعنی وہ شان بندگی ملاحظہ فرمائیے گا، شان عبودیت ملاحظہ فرمائیے گا. یہ معیار یا ہم نے سرکار خفی مرتبت میں دیکھا ہے یا مولا علی مرتضیٰ میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. ساری کائنات سے عبودیت کا مطالبہ کرنے والا پروردگار اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ آپ کم قیام کیجیے، یا اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ کم قیام کیجیے، یا کبھی رسول اللہ نے مولا علی سے کہا کہ آج رات آپ نماز کے لیے قیام نہ فرمائیے بلکہ میرے بستر پر سو جائیے اور آپ آرام فرمائیے. اور علی کا سونا بھی وہ تھا کہ جو مرضی پروردگار بن گیا. تو ان ہستیوں کے لیے چاہے قیام کریں، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ قیام کر رہے ہیں، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہو کہ سو رہے ہیں، یہ ہر وقت عبادت پروردگار میں رہتے ہیں، بندگی پروردگار میں رہتے ہیں. بلکہ علی کا سونا، میں نے عرض کیا مولانا اظہر حسن ظاہری صاحب کا جملہ ہے کہ سونا اتنا کھرا تھا وہ، اگر اردو کا آپ محسوس کر پائیں، کبھی ہوتا ہے سونا کھوٹا ہوتا ہے سکہ. مولانا اظہر حسن ظاہری صاحب فرماتے ہیں مرحوم علی اللہ مقامہ کہ علی کا سونا اللہ کو اتنا پسند آیا کیونکہ اتنا کھرا تھا وہ کہ کہ اللہ عز و جل نے یہ کہا کہ اے علی ہم آپ سے یہ سونا خریدنا چاہتے ہیں. اے علی کیا قیمت لگائیں گے آپ؟ یہ انہی کے الفاظ تھے مولانا کے کہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے پوچھا نا کہ علی آپ اپنے سونے کی جو بہت کھرا ہے اس کی کیا قیمت لگائیں گے، تو علی چونکہ عبد کامل پروردگار تھے تو علی نے کہا اے پروردگار تیری مرضی. پتہ نہیں کہاں تک آپ میری بات سمجھ پا رہے نہیں سمجھ پا رہے، میں پہنچا پا رہا ہوں نہیں، کہ پروردگار تیری مرضی. بس اللہ نے کہا کہ علی آپ نے چونکہ کہا ہے کہ آپ کے سونے کی قیمت میری مرضی ہے تو ہم نے اپنی ساری مرضیاں آپ کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو اس وقت جب حضور نے یہ خواب دیکھا کہ جنہوں نے اتنی زحمتیں اٹھائی تھی، راتوں میں دن میں جنگوں میں اتنی شرکت فرمائی، اور اپنے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت قبول فرمائی اپنے جانثاروں کی، اور اس کے بعد پھر پتھر کھاتے رہے، راہ میں کانٹے بیچتے رہے. پھر پروردگار بعد میں کیا یہ ہو جائے گا کہ میرے منبر پر بندر بیٹھ جائیں گے، اور یہ خواب تھا در حقیقت کہ بنی امیہ کی حکومت آ جائے گی. حضور نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی تھی کہ بنی امیہ کی حکومت آ جائے گی اور وہ 80 سال تک جاری رہے گی. اس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا، سورہ اسراء آیت نمبر 60 جسے میں نے پڑھا آپ کے سامنے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. اے رسول سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا پروردگار تمام لوگوں کا احاطہ رکھتا ہے، یعنی کوئی اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتا. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اور ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا ہے نا یہ فقط انسانوں کے لیے آزمائش ہے. آپ نے تو اپنا دین پہنچا دیا ہے، یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ بنی امیہ کو منبر پر دیکھ کر انہیں اتارتے ہیں منبر رسول سے یا نہیں اتارتے ہیں، یا ان کی دست بوسی اور قدم بوسی کرنے لگتے ہیں. بڑی شخصیت کے فرزند ہیں جن کا نام عبداللہ ہے ابن فلاں، والد کا نام، بڑی مسلمانوں کی مشہور شخصیت ہے. وہ حجاج ابن یوسف کے پاس بھی جب گئے تھے اور وہاں کوفہ میں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سن رکھی ہے کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، تو میں اب کوفہ میں آیا ہوا ہوں اور یہاں پر تو آپ ہیں امام اے حجاج، تو اگر میں آپ کی معرفت کے بغیر اور آپ کی بیعت کے بغیر مر گیا تو میری موت جاہلیت کی ہو جائے گی، لہذا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لوں. اور حجاج لعین وہ اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، رات کا وقت تھا. اس نے کہا بھی میرے پاس اٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے اور آپ اتنے اہم نہیں کہ میں آپ کے لیے اٹھ کے اپنے ہاتھوں پہ بیعت دوں، ایسا کیجیے میرے پیروں پہ بیعت کر لیجیے. جو حیدر کے در کو چھوڑتا ہے نا اللہ ان ملونوں کے پیروں میں جھکاتا ہے انہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. جیسے ہم اپنی اردو سادہ زبان میں کہتے ہیں عزت راس نہیں آنا. عزت نہیں راس آئی نا. علی پروردگار تو چاہ رہا تھا کہ تم علی اور اولاد علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرو، وہ تمہیں عزت دیتے، احترام دیتے، تمہیں دین سکھلاتے. سبحان اللہ. تم نے علی کو چھوڑا نا، اب جاؤ حجاج جیسے کے پیروں پہ گر کے قدموں میں گر کے بیعت کرو، جاؤ، یہ اوقات ہے تمہاری. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. تو یہ تو انسانوں کے امتحان تھا، رسول اللہ نے تو اپنی زحمتیں پوری کر دی. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے نا
یہ در حقیقت انسانوں کا امتحان ہے کہ جب بنی امیہ کو ان بندروں کو منبر پہ دیکھتے ہیں، جس کی واضح مثال یزید کی تھی کہ وہ یزید منبر رسول پر واخن بندر لے کر آ گیا تو بندر نچایا کرتا تھا. تو یہ انسانوں کا امتحان ہے وہاں پر. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، یہ لفظ ہماری تعبیر نہیں ہے، قرآن کی تعبیر ہے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ جو منظر ہم نے آپ کو دکھلایا ہے وہ امتحان بھی رکھتا ہے لوگوں کے لیے، اور یہ وہ درخت ہے جس پر اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. شجرہ ملعونہ کا ذکر ہے یہاں پر. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَثِيرًا، اور ہم انہیں عذاب سے ڈراتے ہیں، بنی امیہ کو ہم عذاب سے ڈرائیں گے لیکن ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں یزید ملعون کو مخاطب کرتے ہوئے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں کہا تھا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 پڑھی تھی. میں انشاءاللہ ان مجالس میں سے کسی ایک مجلس میں پورا بی بی کا خطبہ پڑھوں گا آپ کے سامنے. اس میں بی بی نے یہ کہا تھا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر گمان نہ کریں. یزید کو کافر کا بی بی نے واضح طور پر. کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. یزید کافر ثابت ہو جائے نا تو اسے اوپر والی لائن خود فارغ ہو جاتی ہے. کیا کہنے، واہ واہ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، خبردار وہ جو کافر ہیں وہ گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ جو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے یہ ان کے لیے بڑی بہتر ہے، یہ تو خیر ہو رہا ہے بڑا. کیونکہ اس آیت میں کہا نا اللہ نے کہ ہم جتنا انہیں عذاب سے ڈراتے ہیں وہ سرکشی اور کرتے ہیں. تو بی بی نے یہاں پر سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں کہا تھا جو اللہ نے مہلت دی ہوئی نا، تم یہ نہ سمجھنا کہ مہلت بڑی ملی ہوئی تو یہ خیر ہے تمہارے لیے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے مہلت تو تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ تمہارے گناہ اور زیادہ بڑھ جائیں. تاکہ دیکھیں اگر اللہ پہلے ہی جرم پہ صدام کو پکڑ لیتا تو صدام کے سارے جرم سامنے کہاں آتے. ارے کیا کہنے قبلہ، کیا مثال ہے، کیا کہنے، کیا مثال ہے. اگر اللہ پہلے ہی جرم پر، پہلے ہی گناہ پر فرعون کو پکڑ لیتا تو اس کی خباثت کہاں سامنے آتی کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے. کیونکہ اللہ کے لیے مشکل تو ہے نہیں نا کہ ٹھیک ہے دنیا میں دعویٰ کر دو، دنیا تو دار امتحان ہے نا، یہ تو ٹیمپرری ہے. دنیا کا مطلب یہ پسترین جگہ، تو یہاں پر تو سب کو کھل کے ایکسپوز ہونا ہے. جیسے ایگزامینیشن ہال میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر بچے نے پہلا امتحان پہلا جواب غلط دیا، جو ایگزامینر ہے وہ پرچہ کھینچ لیتا ہے کہ تم نے تو غلط جواب دے دیا. نہیں یہ تو ہے امتحان، دینے تو بھی اور غلط جواب اسے کھل کے سامنے تو ہے پہلے پورا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کے توبہ کا دروازہ ہے کہ جو واقعی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اللہ اسے شرمندہ نہیں کرتا انسانوں کے سامنے. تو وہ یہی فرق ہے ایگزامینر میں. اور میں کیا مثال بھی اب کیا دوں، اللہ رب العزت اگر تم نے غلط جواب بھی دے دیا نا شرمندگی کے ساتھ آ جاؤ، ہم اس غلط کو نہ صرف ٹھیک کر دیں گے بلکہ جزا بھی دیں گے. ارے سبحان اللہ، ارے کیا کہنے، نعرہ حیدری، رائے عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو بی بی نے آیت پڑھی کہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ تمہارے گناہ اور بڑھ جائیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ علی کا حق خلافت غصب کر لیا گیا، علی نے فوراً تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ میں کہتا ہوں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے فوراً غر کیوں نہیں کیا؟ بھائی فوراً تلوار اٹھائیں تو پھر اللہ پر بھی تو واجب ہے نا کہ اگر فرعون جیسے ہی خدائی کا دعویٰ کرے فوراً غر کر دے. اس لیے کہ ولا یمکن الفرار من حکومتک، خدا جانتا ہے فرعون کچھ بھی کر لے میری حکومت سے باہر کہاں جائے گا. بے شک بے شک. مولا علی رب کے نمائندے ہیں، مظہر صفات خداوندی ہیں. مولا علی جانتے ہیں جتنے بھی تم جرم کر لو تم میرے اقتدار اور میری ولایت سے باہر نہیں جا سکتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت آ جائے گا نا جب ہدایت کو روشن کرنا ہوگا اور پھر حجت تمام کرنی ہوگی، تب اللہ نے فرعون کو ایسا غرق کیا کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یہاں سے لشکر سمیت ایسا غرق ہو جاؤں گا کہ نام و نشان مٹ جائے گا. اور نمرود کو ایسے مارا کہ مچھر کان میں گھس گیا، بس مچھر نے مار دیا نمرود کو. اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بڑوں کو ذلیل کرتا ہے نا تو چھوٹی مخلوق سے ذلیل کرتا ہے. واہ واہ بھائی واہ. تو جیسے اللہ نے فرعون کو غرق کیا نا ویسے ہی مولا علی علیہ السلام بھی فوراً غرق نہیں کیا تھا اللہ نے. تو مولا علیہ السلام بھی انہیں غاصبین کو مہلت دیتے گئے. جب وقت آ پڑا نا کہ لوگ اصل خلافت کے مطلب کو سمجھا، حجت تمام ہونی اب
کہ یہ دیکھو یہ علی کو دنیاوی خلافت کی کوئی حیثیت نہیں مولا علی کے سامنے. وہ جب پہنچے خود علی کے پاس خلافت لے کر, دوسری خلافت کے بعد تو خود پہنچا نا, تو علی نے خلافت کو ٹھکرا دیا کہ تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے. اللہ اکبر, علی نے اس خلافت کو ٹھکرا کے سمجھا دیا. اللہ نے فرعون کو غرق کر کے سمجھایا تھا کہ بالآخر جان لو کہ رب العالمین کون ہوتا ہے. علی نے اس دی ہوئی خلافت کو جو دنیاوی پسترین خلافت تھی اسے ٹھکرا کر سمجھا دیا کہ یاد رکھو کرسی کا فقیر کون ہوتا ہے اور مومنوں کا امیر کون ہوتا ہے. عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. جی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 بی بی نے ارشاد فرمائی تھی انما نملی لہم لیزدادوا اثما. دربار یزید مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے تجھے مہلت اس لیے دی تاکہ تیرے گناہ اور بڑھ جائیں. پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کیا, مکہ پر حملہ کیا. دیکھو آج مدینہ اور مکہ پر حملہ کرنے کی وجہ سے نا بہت سارے اہل سنت بھی یزید کو اس لیے بھی برا کہتے ہیں. تو اگر فقط حسین کو شہید کیا ہوتا نا تو ہو سکتا تھا یہ جو بغض رکھنے والے نا ان کو کہیں نہ کہیں سے راستہ مل جاتا. اللہ نے ایسا ایکسپوز کیا یزید کو کہ اگر تم قتل حسین پر یہ کہتے ہو کہ بھئی یہ خلافت کی جنگ تھی نعوذ باللہ اور کیوں بغاوت ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک, تمہارے منہ میں خاک. لیکن اگر کہتے ہو تو بعد میں یہ تو بتاؤ کہ پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کر کے قبر رسول کو استقبال کیوں بنایا تھا, خانہ خدا پر حملہ کیوں کیا. تو گناہ کھل کے سامنے آ جائے, ایکسپوز کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ مَهِينٌ. اور پھر بی بی نے آیت آگے پڑھی کہ یہ عذاب مہین یعنی دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے, ہمیں جلدی نہیں ہے. تو وہ جو خواب حضور نے دیکھا تھا نا وہ انسانوں کے لیے آزمائش تھا. اور اب غور کیجئے گا, ایک بات میں عرض کرنے لگا ہوں شاید اس اینگل سے نہ پہنچی وہ بات. وہ جو دردناک خواب تھا حضور کے لیے کہ ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں, اسی خواب کے عوض تحفے کے طور پر شب قدر اللہ نے حضور کو عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بنی امیہ کی حکومت کتنی ہے؟ تقریباً 80 برس. شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یا نہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کاؤنٹ کر لیجئے گا تقریباً 83 ایئرز بنتے ہیں. کیا کہنے, وہ جو بنی امیہ کی 80 سال کی حکومت تھی نا, وہ جو خبیث ترین دور تھا اسلام کے لیے, وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو فقط ایک مرتبہ نہیں ہر سال ان کی امت کو شب قدر عطا فرمائی. اس 80 سال کے مقابلے میں شب قدر ہم آپ کو اے حبیب ایسی دے رہے ہیں کہ جو ہر سال 81 رات ہے جو 80 سالوں سے بہتر ہے. اور اگر آپ کی امت میں سے کوئی اعمال انجام دے دے صحیح عقیدے کے ساتھ تو ایک رات میں ہم اسے 80 سال سے بڑھ کر ثواب عطا کریں گے جو بنی امیہ کی حکومت تھی. ارے واہ سبحان اللہ, بہت اچھا. تو والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن, قرآن میں اس شجرے کو ملعونہ کہا گیا. جو ملعون کے مقابلے میں ہوتا ہے اسے مبارک کہتے ہیں. ملعون کے مقابلے اپوزٹ ہے مبارک. اسی لیے قرآن نے شب قدر کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ شب قدر کمپنسیشن ہے اس شجرہ ملعونہ کا. بات پہنچ رہی ہے؟ سبحان اللہ. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, سورہ دخان آیت نمبر 3, کہ ہم نے یقیناً قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا. تو شب قدر مبارک ہے. اچھا شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی مبارک ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 50, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یہ وہ ذکر ہے جو مبارک ہے. مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دائمی, ہمیشہ رہنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی خاطر ہے کہ جب خوشی کا موقع ہم کہتے ہیں عید مبارک, یعنی آپ کی خوشی ہمیشہ باقی رہے. سبحان اللہ. لیکن چونکہ مادی جو فنومیننز ہیں اس میں مبارک ظاہر ہے کہ باقی رہے. کب تک باقی رہے؟ دنیا تو ہے ہی بردار امتحان. تو ہم کہتے تو ہیں مبارک, لیکن بہرحال وہ مبارک کہیں نہ کہ اس کی برکت ختم ہوتی ہے. لیکن چونکہ قرآن ہے معنوی طور پر مبارک, لہذا اس کی برکت قیامت تک باقی رہے گی. سبحان اللہ. اس برکت میں بریک نہیں ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ, اللہ نے قرآن میں کہا یہ ذکر مبارک ہے. انزلناہ, ہم نے نازل کیا. فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, تو اب بھی کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ سبحان اللہ. اچھا مسلمان جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھے وہ قبلہ بھی مبارک ہے. سبحان اللہ. بھائی یہ ملعون کے مقابلے میں جو قرآن نے مبارک کہا وہ سمجھ میں تو آ جائے پہلے.
سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں جس جس شے کو اللہ نے مبارک کہا ہے نا وہاں وہاں ان ملونوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر. ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے. بھائی چونکہ ملون مبارک کے مقابلے میں نا جو جسے اللہ نے ملون کہا وہ مبارک کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا کبھی. بے شک، بے شک، کیا کہنے. تو نہ شب قدر ہے ہی حجت خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی رات. سبحان اللہ. میں عرض کرتا ہوں بھی اگر گنجائش ہو سکی آگے تو شجرہ ملونہ کا تعلق نہ قرآن سے نہ کعبے سے. وہ کعبے پر قبضہ تو کر سکتے ہیں لیکن کعبے پر حق نہیں ہے ان کا. بھائی واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. اس لیے کہ کعبہ ہے مبارک، وہ ہے شجرہ ملونہ. کاش میری بات پہنچ سکے بھائی. کیا کہنے مولانا صاحب، ماشاءاللہ. کیا کہنے، کیا بھائی کہنے. آل عمران آیت نمبر 96 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہ پہلا گھر جو بنایا گیا انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ ہے مکہ مکرمہ میں جو کہ مبارک ہے، مبارکن وہدی للعالمین، اور ہدایت عالمین کے لیے. اللہ اکبر. ایک جملہ آپ سے سوال پوچھ لوں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کعبہ ہدایت ہدن للعالمین، کعبہ ہدایت عالمین کے لیے. کبھی گئے کعبہ کسی کو کلمہ پڑھوانے کے لیے؟ ہائے ہائے، بھائی واہ. بھائی کبھی کسی نے کعبے سے کسی نے جا کے کہا ہے کہ کعبہ کہہ رہا ہو کسی کو جا کے نماز پڑھا کرو، نماز قضا نہیں کیا کرو. یہ تو اللہ اکبر. روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، خمس دیا کرو. اللہ اکبر. اللہ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. تو آواز پہنچ رہی ہے نا میری اب؟ ہدی للعالمین. ڈسٹریکٹ نہیں ہو جائے گا، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ہدایت عالمین کے لیے. تو کعبے نے کسی کو جا کر کہا جھوٹ نہ بولو، کیا کرو تم، سود نہ کھاؤ. کعبہ تو کچھ نہیں بول رہا کسی کو جا کر، تو کعبہ ہدایت کیسے عالمین کے لیے بھائی؟ سوال ہے نا. اس کے کئی جواب ہیں، اس میں سے ایک جانتے ہیں کیا ہے؟ میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کبھی جو ہے نا، کاش میری بات پہلے جملے میں پہنچ جائے، کبھی آپ نام لیتے ہیں ظرف کا، ارادہ کرتے ہیں مظروف کا. سن لیجیے گا. آپ نے کہا میں نے 2 کپ چائے پیے، 2 کپ پیے. کپ پیے کہ چائے پیے؟ چائے پی. یقین. تو کپ کیوں کہتے ہیں؟ یار وہ گلاس دینا ذرا، 2 گلاس پی لوں تو پھر ٹھنڈک ہو جائے دل میں. گلاس پیتے ہیں کہ پانی پیتے ہیں؟ پانی. یقین. پانی پیتے ہیں نا. تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ گلاس پیے 2؟ اس لیے کہ گلاس ہے ظرف، پانی ہے مظروف. کہتے ہیں گلاس پیے مطلب ہے کہ پانی پیے. کعبے کا مظروف کون ہے ذرا سوچنا تو صحیح. اللہ. بھائی کیا کہنے، قبلہ نعرہ حیدری، کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. میں کبھی اور پڑھوں گا پھر. ارے کیا کہنے، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کعبہ ہدایت عالمین کے لیے. اللہ اکبر. کعبہ کسی کو جا کے نامر معروف کرتا ہے نہ نہی منکر کرتا ہے. بھائی مراد ہے، اللہ نے ظرف کا نام لیا، مراد مظروف ہے. ارے کیا کہنے بھائی. دیکھو کعبے کے اندر آیا کون ہے؟ کیا کہنے، ارے کیا کہنے. واہ واہ. حیدری برائے عظمت مولود کعبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے. علی کی کعبے میں ولادت نہ ہو تو یہ آیت محمل ہو جائے. کیا کہنے. ہدی للعالمین، یہ کعبہ ہدایت عالمین کے لیے، عالمین کے لیے. وہ بھی ہائے ہائے ہائے، انسانوں کے لیے نہیں. عالمین کے لیے ہدایت ہے. کوئی یہ جواب یہ بھی نہیں دے سکتا کہ بھئی کعبے کی طرف رک کر کے سب نماز پڑھتے ہیں لہٰذا ہدایت ہو گیا. اگر کعبے کی طرف تو انسان رک کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، جن کون سا رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ چرند پرند پوری دنیا، فرشتے بیت المعمور کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. عالمین کے لیے ہدایت. پتہ چلا جیسے محمد رحمت للعالمین ہے ویسے علی ہدی للعالمین ہے. کیا کہنے. نام اللہ نے کعبے کا لیا ہے، ارادہ ہوا ہے کہ جو کعبے کے اندر آیا ہے. کیا کہنے.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल मिल के सलवात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज्यादा तूले कलाम नहीं, चूंकि इसके बाद एक मजलिस आप हैदराबादी कम्युनिटी में है जिसे खतीब मेरे ख्याल में खिताब करने वाले हैं इंडिया से, तो हमें वक्त में महदूद बात खत्म करनी ताकि क्लाइट ना हो जाए इस मजलिस से, सब मजलिस अपने अपने टाइम के मुताबिक रहें। तो शब कदर है मुबारक, कुरान है मुबारक, काबा क्या है मुबारक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुबारक है, कुरान ने उन्हें मुबारक है। सूरह मरियम आयत नंबर 30, वालिनी अब्दुल्लाह तानियल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुम्तु हय्या। अल्लाह ने मुझे खल्क किया, मैं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब अता की, मुझे नबी बनाया है, और वह जालनी मुबारकन, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वजूद अभी तक जारी व सारी है ना, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी मुबारक है। और तो सुन लीजिएगा, कुरान मुबारक, काबा मुबारक, आवाज आ रही है मेरी जी? कदर मुबारक, ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक, कम से कम ये 4 मुबारक कुरान में वाज़ेह हैं। कुरान मुबारक, काबा मुबारक, शब कदर मुबारक, ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक। सुनते जाइएगा मेरे भाइयों, अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलीयुन। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, नारे हैदरी, क्या कहने। कुरान मुबारक है ना, अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलीयुन। क्या कहने, काबा मुबारक है ना, ये अली मसलों का मसलो काबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले आपकी मिसाल काबा की मिसाल है। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान शब कदर मुबारक है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। शब कदर में मलाइका अपने इमाम वक्त पर नाज़िल होते हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने। मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अरे क्या कहने किबला, सलामत रहे, यही हक है। जिए जिए। अरे जहां जहां पर शजरा, जहां जहां जो जो मुबारक है वहां शजरा मलूना का कोई गुजर नहीं है। कुरान मुबारक, अली हमेशा कुरान के साथ। काबा मुबारक, अली की मिसाल काबे की मिसाल। शब कदर मुबारक, शब कदर में मलाइका अली और औलाद अली पर नाजिल होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम मुबारक, बुखारी की हदीस है 3193, सुन लीजिएगा। कैफ अंतुम इज़ नज़ल इब्न मरियम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि जब मरियम के फर्जंद ईसा आसमानों से नाजिल होंगे, वह इमामुकुम मिनकुम, और अली के 11वें फर्जंद मेहदी ईसा की इमामत करवाएंगे। मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली क्या कहना किबला। भाई अब तक मैंने सारी आयतें पढ़ी ना, हदीस भी जो पढ़ी वो मुसलमानों की बड़ी सही किताब से पढ़ी है, अपनी किताब से तो कोई हदीस नहीं पढ़ी। मैं तो फकत आयतों को पढ़ के साबित कर रहा हूँ कौन कौन मुबारक है और कौन कौन इन मुबारक वालों का सरदार है। जी, और इसी खातिर तो है कि यही वो घराना है जिसे शजरा मुबारका का है कुरान ने। बेशक बेशक। शजरा मलूना का जिक्र मैंने पढ़ दिया आयत में, अब शजरा मुबारका का जिक्र भी तो सुन लो। सूरह नूर, जिस पर मैंने असरा पढ़ा है पूरा आपकी खिदमत में पीएसवी कम्युनिटी के सामने। अल्लाह नूर समावात वाले, मैं तो तबरुकन आयत पढ़ देता हूँ खाली। मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजतिन अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलम लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूरि यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाअ व यज़रिबुल्लाहु अल-अम्साला लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये शजरा मुबारक है। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी कि जैसे एक ताक है, ताक में चिराग है, चिराग रोशनी दे रहा है। उस कंदील से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, चिराग से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, उस ताक से मुराद जहाँ चिराग रखा हुआ है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। ये सारी चूंकि हदीसें सुना चुका हूँ असर मुहर्रम में, लिहाजा से दोहराना नहीं, मैं बस इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ। और फिर अल्लाह ने कहा यह शजरा मुबारका है, ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, ना ये वेस्टर्न है ना ईस्टर्न है, ये सिरात मुस्तकीम पर है।
نہ ایسٹ پر نہ ویسٹ پر. یکاد زیتها یضیء, اور یہ اپنا نور دیتا رہتا ہے. ولو لم تمسسه نار, چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو, کیونکہ نور علی نور, ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہتا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. نور علی نور ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی. قرآن میں شجرہ ملونہ بھی ہے, قرآن میں شجرہ مبارکہ بھی ہے. اسی طرح سے قرآن میں شجرہ طیبہ بھی ہے اور شجرہ خبیثہ بھی ہے. ہائے ہائے. صرف قرآن پڑھنا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ نے کلمہ پاک کی مثال دی ہے ایک ایسے درخت سے جو شجرہ طیبہ ہے, جس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین میں, وفرعها فی السماء, جس کی شاخیں آسمانوں میں. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. یہ ایسا مضبوط درخت ہے اور شجرہ مبارکہ ہے اور شجرہ طیبہ ہے. تم جتنے قتل کرتے جاؤ تب بھی اللہ انا اعطیناک الکوثر کے صدقے میں پوری دنیا میں سید پھیلا کے رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. اللہ نے کہا زمین میں جڑ محکم ہے, شاخیں آسمانوں میں. تم کتنے بھی ظلم کرتے جاؤ, ہم اس نسل کو باقی رکھیں گے. اور ابو لہب اور ابو جہل اور حاکم شام اور اس کے بچوں, صحیح ہو یا غلط ہو, جو بھی بچے تھے, کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, کوئی ان کی اولاد میں سے نہیں ہوگا. بے شک. ملتا ہے آپ کو کوئی جو کہے کہ نقل کفر نباشت, مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے, لیکن میں 1000 مرتبہ نقل کفر نباشت کہہ کے کہوں کہ میں الحمدللہ یزید کی اولاد میں سے ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی بھی کچھ روحانی اولادیں یزید کی نظر آ جاتی ہیں. وہ ام یزید بھی ایک آ گئی ہیں ویڈیو نکال کے اپنی یزید کی طرفداری میں پاکستان میں. تو لعنت اللہ علیہ. بے شمار. اللہ نے کہا توتی اکلھا کل حین باذن ربھا, اور یہ جو شجرہ طیبہ ہے نا, یہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. کیا مثال ہے. خدا کی قسم. اس شجرہ طیبہ کو پھل دینے کے لیے کسی خاص موسم کی ضرورت نہیں کہ بھائی سمر ہے ونٹر ہے کیا, نہیں, ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے. یعنی جب جا کے مسئلہ پوچھو گا یہ جواب دے دیں گے. سبحان اللہ. کیا یہ مولا نے فرمایا یہاں پر پھل سے مراد ہمارا علم ہے. ہم ہر وقت علم دیتے رہیں گے, چاہے ممبر پہ ہو یا نہ ہو, سبحان اللہ. چاہے ہم زندان میں بھی ہو چاہے دربار میں بھی ہو, اپنا علم دیتے رہیں گے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. نعرہ حیدری. کیا کہنے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, ہم ایسی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتذکرون, تاکہ اب تو سمجھ جائیں. یہ ہے شجرہ طیبہ. اور پھر فوراً اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 26 میں کہا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ, کہ خبیث کلمے کی مثال شجرہ خبیثہ کی سی ہے. اجتثت من فوق الارض, یہ اگتا تو زمین کے اوپر ہے, آ جاتا ہے, اگ جاتا ہے زمین کے اوپر, لیکن ما لہا من قرار, ہوتا اتنا ہلکا ہے کہ اکھاڑ کر پھینک دیا جاؤ تو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے. بات پہنچ رہی ہے. یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, جب ہم چاہیں گے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. بھئی یہی تو جملہ ہے جو میری بیوی نے دربار یزید میں کہا تھا, اے یزید تو کچھ کر لے, تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہماری محبت نہیں مٹا سکتا لوگوں کے دلوں سے. ہم شجرہ طیبہ سے, تم شجرہ خبیثہ سے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. آزاداری بھی ہوگی ہماری, ہمارے مزار بھی بنیں گے. یہ سب بی بی کے جملوں کے مفہوم ہیں. وہاں زائرین زیارت کے لیے بھی آئیں گے, اگرچہ کہ مظلوم ہیں, ہمارا نام زندہ رہے گا. مزار بھی بنیں گے, زائرین بھی آئیں گے, تیرا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. کیا کہنے بھائی. ارے تیرے تو باپ داداؤں کی قبروں کا نشان تک نہیں ملے گا. بے شک بے شک. اور پاکستان کے معروضی حالات میں سن لیجیے گا اس جملے کو بھی, کہ جو تیرے باپ دادا کے نام لینے والے بھی ہوں گے, انہیں میرے حسین کی ایک زیارت عاشورہ ایسا بے نقاب کر کے برہنہ کر دے گی. سبحان اللہ.
حسین تو عظیم تر ہیں. کرامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بات پہنچ گئی. سبحان اللہ. میرا حسین تو بہت عظیم تر ہے. حسین کی فقط ایک زیارت کے چند جملے سبحان اللہ. تیرے ماننے والوں کو ایسا بے نقاب کر کے برہنہ کر دیں گے کہ میدان محشر میں رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچو گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی تو یہ دو مختلف لائنز ہیں عزیزان کرام. ایک شجرہ طیبہ ہے, دوسری طرف شجرہ خبیثہ ہے. اللہ اکبر. اللہ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. عجل فرجہ. دیکھیے بیٹا ایک آداب مجلس ہوتے ہیں. آپ جب امام بارگاہ میں مجلس سن رہے ہوتے ہیں نا تو آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے وہاں پر. آپ سمجھے کہ آپ یہاں امام بارگاہ میں مجلس سن رہے ہیں. بے شک بے شک. چاہے آپ زوم پر ہیں, آپ کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا, لیکن آپ سمجھیں کہ آپ امام بارگاہ میں. تو امام بارگاہ کے دوران تو آپ کسی سے بات نہیں کریں گے نا مجلس کے دوران, بلکہ اگر کوئی موبائل یوز کر رہا ہو تو بڑا عجیب لگتا ہے. تو یہاں پہ بڑی توجہ سے بیٹھا کیجیے. اور اگر کوئی بات کرنے لگے ایک دوسرے سے تو ماں باپ بھی منع کر دیتے ہیں مجلس کے دوران. بیٹا مجلس کا تقدس ہے, احترام مجلس ہے, بات نہ کیجیے آپ یہاں پر. میں نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, کبھی بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے, لیکن انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں. جو کہ دوسری دفعہ ہوا تو میں نے عرض کر دیا. تو ایک طرف ہے شجرہ مبارکہ. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک طرف ہے شجرہ مبارکہ اور دوسری طرف ہے شجرہ ملعونہ. ایک طرف تطہیر ہے, دوسری طرف رجس ہے. ایک طرف مباہلہ ہے, دوسری طرف سقیفہ ہے. کیا موازنہ ہے قبلہ, کیا موازنہ ہے, کیا موازنہ ہے, کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور جملہ کہہ دوں. بسم اللہ. ایک طرف شجرہ خبیثہ ہے, دوسری طرف شجرہ طیبہ ہے. ایک طرف شجرہ ملعونہ ہے, دوسری طرف شجرہ مبارکہ ہے. ایک طرف رجس ہے, دوسری طرف تطہیر ہے. ایک طرف سقیفہ ہے, دوسری طرف مباہلہ ہے. ایک طرف دعی ابن الدعی ہے, دوسری طرف اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. دعی ابن الدعی مولا حسین نے کہا تھا, ورنہ تو میں یہاں کہتا نہیں دوران گفتگو. دعی ابن الدعی کہا تھا مولا نے, جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے, اور یہ وہ ہے کہ جس کے باپ کے باپ کا پتہ نہیں ہے. کیا کہنا ہے. برائے عظمت آل ابا بلند تر صلوات. کیا کہنا ہے. یہ دو مختلف لائنز ہیں, یہ کبھی ایک ساتھ مل نہیں سکتی. بے شک بے شک. اور اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 17 میں, چونکہ اس پر میں ہم نے میرے خیال میں شاید پی ایس وی کی 10ویں کی یا 20ویں کی مجلس ہم نے پڑھی تھی, اس میں تفصیل بیان کی تھی, میں خالی ریفرنس دے رہا ہوں. آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا کہ تم اپنی اپنی آنکھ روشن نہ کرو, ہم نے جو تمہیں نور دیا ہے نا اس سے نور حاصل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی آنکھ روشن کرو گے نور نہیں ملے گا, اللہ نور کو واپس لے لے گا, اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 17 جا کے دیکھیے گا. اس کے نور سے کسب ضیاء کرو. تو اپنے ایمان اور ارکان و اخلاق کو لو ان سے. عقیدہ لینا ہے تو لو آل محمد سے. اخلاق لینا ہے تو لو ان سے. فقہ لینی ہے تو فقہ جعفری لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تاکہ مطمئن جیو اور مطمئن مرو. بھائی واہ واہ. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ بات پہنچ گئی. تاکہ مطمئن جیو مطمئن مرو. سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ ہے عظمت آل ابا. اور یاد رکھیے گا, یہ بھی گزارش کر دوں کہ اس خاطر جو ہم امام حسین السلام کی مجلس میں آتے ہیں, گریا کرتے ہیں, اپنے آپ کو اپنے دل کو جوڑتے ہیں امام حسین السلام سے, اس غم میں رونا ہرگز بزدلی نہیں ہے, یہ شجاعت کی علامت ہے. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. اس رونے کو کسی اور کے رونے سے نہ جوڑا جائے جو رسول کے پہلو میں بیٹھ کے بھی رو رہے تھے. سوال ہے کہ رسول کے پہلو میں بیٹھ کر آپ روئیں گے یا رسول کا دفاع کرنا چاہیے آپ کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے.
سبحان اللہ ایک موقع کو بتلا دو میدان جنگ میں کبھی علی رسول کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہوں. اللہ اکبر کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ علی یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ارے رونا کیا بڑھ کے حملہ کیجیے. کیا کہیں گے علی مولا سبحان علی اللہ مولا علی مولا علی مولا یہ میرا مولا علی ہے جو تلوار یا علی یہ میرا مولا علی ہے جو 2 تلواروں سے ایک ساتھ لڑتا تھا. اللہ اکبر کیا کہنے سبحان یہ میرے مولا شیر سجاد نے کہا ہے اللہ خطبے میں اپنے کہا ہے جو 2 تلواروں سے ایک ساتھ لڑتا تھا جو 2 نیزوں سے ایک ساتھ حملہ کرتا تھا. اللہ اکبر اللہ جانے خدا جانے اس کی مصلحت کیا خدا ہی جانتا ہے. لیکن مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی نمائندہ رسول و نفس رسول ہے نا, تو رسول جو رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے تلوار نہیں اٹھاتے تھے. علی کے ایک ہاتھ میں تلوار اپنی نیت سے ہوتا تھا, ایک ہاتھ میں تلوار رسول اللہ کی نیت سے ہوتا واہ 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 کیا کہنے واہ 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 ارے کیا کہنے سبحان اللہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ کیا کہنے ورنہ 2 تلواروں کا مقصد کیا ہے؟ کیا کہنے ہاتھ میں ذوالفقار جیسی تلوار ہے, اس کو دوسری تلوار کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بلکہ بعید نہیں ہے کہ جو ذوالفقار سے لڑتے ہوں وہی رسول اللہ کی نیت سے لڑ رہے ہوں. اللہ اکبر واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے بھئی یہ حمایت رسول کے لیے نصرت رسول کے لیے تلوار اتری ہے نا, میں لڑوں گا رسول اللہ کی نیابت میں. واہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے کبھی بیٹی نے بھی اپنے باپ سے نہیں کہا کہ اے بابا آپ علی کو ہی ہر جنگ میں آگے آگے بھیج دیتے ہیں, اللہ یہ کام آ گئے تو آپ کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر ایک روایت کوئی جھوٹی لا کے بتا دو ممبر پہ آنا کیا چھوڑ دوں. کہنے خدا کی قسم کیا کہنے کیا کہنے ایک دل ہوتا نا, ایک ویسے عام طرح سے دیکھا جائے تو بیٹی کم سے کم آگے کہے کہ آپ کے جو دیگر آس پاس ہونے ان کو بھی ذرا آگے بھیجا کہ آپ علی کو بھیجتے ہیں بار بار آ کے. خیبر میں جائیں تو علی اکھاڑنے کے لیے جائیں, دروازہ بدر میں جائیں تو علی آگے ہوں, احد میں دوسرے جو بھاگ رہے ہوں تو آپ بھی علی آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہو جائیں نہ. اور نہ کبھی بیٹی نے پوچھا کہ بابا یہ سب تو اتنا مال غنیمت لے کے جاتے ہیں, ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتا؟ سبحان اللہ. عصمتی خاندان ہے, کلنا نور واحد, سب ایک نور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان واہ اللہ واہ 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 غم امام حسین میں نے جو بات کہہ رہا تھا, شجاعت ہے رونا, بزدلی نہیں ہے. عرض کرنے لگا ہوں ایک بہت بزرگ عالم ہے ان سے استفادہ کرتے ہوئے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھئی رونا جو ہے وہ اس غم میں بزدلی نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں اب جملہ کہنے لگا ہوں اور میں نے اشارہ پہلے ہی کر دیا اس کی طرف. کسی معرکے میں حاضر ہوتے ہوئے رونا بزدلی ہے. میدان جنگ میں کوئی رونا شروع کر دے بزدلی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. جیسے میں نے مثال دے دی, رسول اللہ کے ساتھ کوئی بیٹھ کر رو رہا ہو, یہ بزدلی ہے. مگر کسی معرکے میں شرکت نہ کر سکنے پر رونا, کیا کہنے بھائی معرکے میں ہم شرکت نہیں کر سکے اس غم میں رونا, یہ بزدلی نہیں, یہ عین شجاعت ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے. لوگ ہم سے کہتے ہیں میں روتے کیوں؟ بخدا اگر ہماری اتنی لیاقت ہوتی اور اللہ ہمیں توفیق دیتا, ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو وہاں نہ رو رہے ہوتے. سبحان اللہ بے شک کون روتے ہوئے گیا کربلا میں؟ مقتل میں کوئی روتے ہوئے گیا کیا؟ بریر حمدانی, حبیب نے مظاہر, مسلم اور سجاد جیسے ضعیف لوگ روتے ہوئے گئے کیا؟ کیا مثال ہے. فرزندان عقیل و جعفر, قاسم علیہ السلام بھی اس وقت تک روئے شب عاشور جب تک تصدیق نہ ہو گئی کہ شہیدوں میں میرا نام بھی ہے کہ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت تک روتے رہے, پر تصدیق ہو گئی. ارے میں تو کہوں گا 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہنستے ہوئے گیا, اللہ اکبر روتے ہوئے تو اصغر بھی نہیں گیا نا. تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں, حتیٰ مولا بھی, ہمارے مولا حسین علیہ السلام اپنے عزیزوں کے لاشوں پر روئے, لیکن جب وہ مقتل میں جہاد کے لیے پہنچے, مجھے ایک موقع بتاتے ہیں کہ کبھی حسین وہاں روئے ہوں. اللہ اکبر اللہ کلما اشتد الوقت اشرقت وجہ حسین. طبری کے مورخ نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے حسین پر وقت سخت ہوتا جاتا تھا, حسین کے چہرے کا نور اور آیا ہوتا جاتا تھا. اللہ اکبر جو کربلا میں معرکے میں تھا وہ نہیں رویا معرکے کے بعد, لیکن زین العابدین علیہ السلام اور بھر روئے.
کیونکہ وہ اس طرح سے میدان جنگ میں جہاد پر نہیں جا سکے, ان کی اللہ نے ذمہ داری کوئی اور لگائی تھی. یہ رونا عزیزوں جو آپ روتے ہیں نا, یہ بزدلی نہیں ہے, یہ رونا اس حسرت کا اظہار ہے. مولا کاش ہم آپ کے کام آ گئے ہوتے. اب نہیں ہے, یہ میں زیارت ناحیہ سے عکس کر کے سنا رہا ہوں. میرے مولا امام زمانہ نے کہا کہ لقد اخرتنی الدہور, اے بابا حسین, اے میرے جد حسین, مجھے زمانے نے مؤخر کیا, ورنہ تو میں آپ کی ہم رکاب آپ پہ جان نثار کر دیتا, لیکن چونکہ زمانے نے مؤخر کر دیا, وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا وَلَا أَنْدُمَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اب میں صبح و شام روتا رہوں گا. جو اس میدان میں تھا وہ تھوڑی رو رہا تھا, عزیزوں کے لاشوں پر رو رہے تھے, لیکن خود جہاد پہ جاتے ہوئے تھوڑی رو رہے تھے. لیکن مولا زین العابدین میرے سامنے میرا بابا پامال کر دیا گیا. حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے. مولا کی حدیث ہے, پانچویں امام اور چھٹے امام سے منسوب کہ یا زرارہ ان السما بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم. فقط ہم نہیں روتے کہ اے زرارہ آسمان حسین پر رویا 40 دن تک خون برسا کر, آسمان روتا رہا. وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِالسَّوَادِ, اور اے زرارہ زمین روتی رہی حسین پر 40 دن تک آندھیاں چلتی رہی تھی. وَإِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا بِالْكُسُوفِ وَالْحُمْرَةِ, کہ سورج روتا رہا امام حسین کے غم میں 40 دن تک اسے گرہن لگا رہا تھا. وَإِنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ, اور جبال یعنی پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے. وَانْتَثَرَتْ وَإِنَّ الْبِحَارَ تَفَجَّرَتْ, دریاؤں میں تغیانی رہی, ہر ایک کا عزاداری کا طریقہ مختلف تھا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَ, اور یہ اس بات سے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, درس بھی ہے کہ عزاداری میں سے ہر ایک کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا نا, کوئی بات نہیں, جب تک کہ وہ واضح کوئی حرام نہیں کر رہا نا, اسے نہ ٹوکو, کرنے دو اپنے طریقے سے عزاداری. جیسے وہ کر رہا ہے امام حسین کے غم میں رو رہا نا, رونے دو. جیسے عزاداری کر رہا ہے کرنے دو. سبحان اللہ. جیسے سورج رویا, جیسے چاند, جیسے جبال, جیسے بحار. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ 40 صَبَاحًا عَلَى الْحُسَيْنِ, بلکہ ملائکہ بھی روتے رہے حسین پر. اور پھر کہتے ہیں کان جدی ذکرہ بکا. یا اللہ, میرے مولا امام باقر کہتے ہیں کہ جب میرے جد, یا میرے مولا امام صادق کہتے ہیں کہ میرے جد علی ابن الحسین اذا ذکرہ, جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتے تھے بکا, ایسا روتے تھے کہ حتی تملأ عیناہ لحیتہ, ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے نا, ان کی داڑھی پوری تر ہو جاتی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اتنا روئے کہ پوری داڑھی تر ہو جائے اور سینے پر آنسو بہنے لگے. کتنا روئیں گے, دنیا سے تو آل محمد کا رونا بھی برداشت نہ ہو سکا. دیکھو آج مجلس شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے نا, اس سے منسوب مجلس ہے. کربلا سے شام تک تازیانوں پر اتنے تازیانے مارے گئے. اتنا بچے کو مارا گیا کہ بچی اپنے باپ پر نہ رو سکے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بچی باپ کے لاشوں سے لپٹی ہو اور شمر تازیانے لگا رہا ہو. نہیں کوئی ایسا منظر سوچ سکتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی جب جنازے ہوتے ہیں نا, چھوٹا بچہ تو چھوڑ دو, اگر بچہ جوان بھی ہو, ادھیڑ عمر بھی ہو, اور اس کا بزرگ باپ چلا گیا ہو, اور بچہ باپ کے جنازے سے لپٹ کر روتا رہے, لوگ رونے دیتے ہیں جب تک کہ اس کا دل مطمئن نہ ہو جائے. روتا رہے, ٹھیک ہے روتا رہے, ابھی باپ کا جنازہ دفن ہو جائے گا نا, ابھی باپ کے لاشوں سے لپٹ کر رو لئیے. اور اگر آتے بھی ہیں نا تو اس کے بازوؤں کو دباتے ہیں, اسے سہارا دیتے ہیں, اس سے گلے لگتے ہیں, اس کو تسلی دیتے ہیں. یہ فقط ایک بیٹی کا مقدر تھا کہ باپ کے لاشوں سے لپٹی تھی, کوئی آ کے تماچا مار کے جاتا تھا, کوئی تازیانے لگا کے جاتا تھا, کوئی گوشوارے چھین کے جاتا تھا.
बीवियां रोना चाहती हैं लेकिन सामने वारिसों के सर काट के रख दिए जाते हैं। अजीजों, और क्या मसाइब पढ़ूं आपकी खिदमत में। आज दिन का तीसरा प्रोग्राम है, चौथा मुझे एक और प्रोग्राम करना है। मेरा सीना बड़ा खस्ता है, लेकिन आपकी आवाज बुलंद रहनी चाहिए। इंशाल्लाह अपने अपने घरों में रोते जाएंगे। तमाशाइयों का मजमा लगा हुआ है। जिस पर मसाइब गुजरे हो ना, आप सुन के रोइएगा। जिस पर मसाइब गुजरे हो ना, वही दिल जानता है कि एक दोपहर में लाशों पर लाशें आए, असर होते हुए बाप का सर नौ के नेज़ा पर बुलंद हो जाए, थोड़ी देर में बाप के लाशे पर इधर के सवार उधर, उधर के सवार इधर दौड़ जाए। चंद लम्हों में खैमों में आग लग चुकी हो, चादरें छिनती जाएं, ताजियाने लगते जाएं, तमाचे मौजूद हो, फिर कूफे का बाजार हो, इब्ने ज़ियाद का दरबार आए, शाम की मंजिलें आए और मुनादी की आवाज, तमाशाइयों तमाशा देखो ये अहले बैत रसूल। जिस 4 साल की बच्ची ने ऐसे मसाइब देखे हो, क्या उसका गिरिया थम सकता था कभी? जरा सोचो। देखो, मक्तल में ना भी पढ़ो, अपनी फितरत से बताओ। जिस पर ऐसे मसाइब टूटे हो, क्या उस बच्ची का गिरिया रुक सकता था? लेकिन ये इतनी मजलूम बच्ची थी कि जब रोती थी तो जालिम और तमाचे मारते थे। अजीजों, मेरे सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं है। मैं पढ़ते पढ़ते बस जब्त नहीं होता। मेरा कलेजा पाश पाश हो जाता है अजीजों, यकीन है। और हर बच्ची को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन अगर बच्ची सकीना जैसी हो और बाप हुसैन जैसा हो। ये बच्ची जानती थी कि मेरे बाबा जब शहीद हो जाएंगे ना, तो मुझे मेरे साथ क्या होने वाला है। आले मोहम्मद से ताल्लुक है ना, खानवादा इस्मत तहरत की बच्ची है, दादा अली की पोती है। जानती थी कि मेरे साथ क्या होगा। दादा बकौल शायर, शब्बीर के पहलू से न हटती थी सकीना, बढ़ते थे तो दामन से लिपटती थी सकीना। आज मजलिस शहादत बीबी सकीना से मंसूब ये फौज नाबकार जो ना कूफा से शाम तक ऐसे तुंदो तेज रफ्तार से दौड़कर चले थे कि 40 दिन का फासला इन मलूनों ने 10 दिनों में तय किया। लिखा है तारीखों में कि 21 मुहर्रम को निकल गए थे कूफा से, और पहली सफर को दाखिला अहले हरम शाम है। इस दिन में इसी सबब से ये बच्ची बार बार ऊंट से गिरती रही। मलऊन इतनी तेजी से ऊंट दौड़ाते थे कि बच्ची संभल नहीं पाती थी। अच्छा, छोटी बच्ची हो वो तो हमेशा बाप के साथ ही बैठी होगी ना ऊंट पर, पुपी के साथ ही बैठी होगी, पुपी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ। अब ये बच्ची अकेली बैठी हुई थी। बेकजावा ऊंट ना महमिल ना हमारी, ऊंट पर तन्हा एक बच्ची। सोचो, ऊंट की बुलंदी से गिर गिर कर सकीना का पूरा जिस्म लहू लहू हो गया था। ये जो कहते हो ना कि गस्साला जब गुस्ल दे रही थी तो फरियाद करते हुए बाहर आई, उसकी वजह यही है कि सकीना का कुर्ता हर जगह से खून भरा होकर जिसमें मुतहर से ऐसा लगा हुआ था कि अलग होता था तो जख्म खुल जाते थे। माफ कर देना अजीज़ों, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है आप इमाम हुसैन से बड़ा इश्क करते हैं, मुझे पता है। हुसैन की बच्ची के मसाइब कोई नहीं सुन सकता। जब्त करना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे पता है। खुली मलूम के हाथ में जो नेजा था ना, उसी नेजे पर हुसैन का कटा हुआ सर था। यही शकीब बीबी सकीना की महारे शुतर थामे ऊंट को जल्दी जल्दी दौड़ाता था। सकीना का तमाम बदन ऊंट से गिर गिर कर मजरू हो गया।
دو مصرے پڑھو بہت روئیں گے. دیکھیں سکینہ اونٹ سے گر رہی ہے, ذرا تصور کرو ویسے جیسے غازی کے شانوں سے مشق گر رہی ہے. غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے, مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ ہٹے کانوں سے. شام جاتے ہوئے ناکے سے گری یوں بچی, مشق غازی کی گری جیسے کٹے شانوں سے. بس ایک مرتبہ ایسے گری کہ حسین کا کٹا سر جس نیزے پر تھا نا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا, آگے نہیں بڑھتا. اب آخر کو مختصر کروں گا, تابع بیان نہیں رہی. اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ فریاد کرتی رہی, اے سکینہ کہاں ہو, سکینہ جنگل میں تم کہاں ہو. اس لیے کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا تھا نا, وہ سجاد کو تازیانے مار رہے تھے پشت پر. جب تک سر آگے نہیں بڑھے گا تجھے تازیانے ہم مارتے رہیں گے. یہاں تک کہ حسین کے کٹے سر سے آواز آئی, میرے سجاد کو نہ مارو, میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی. اللہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین کربلا پر, زمین کربلا تو وہ نہیں تھی, وہ کوفہ اور شام کے راستے کی زمین تھی, اس پہ بی بی نے گرا دیا. سوال کرتی تھی سکینہ بیٹی کہاں ہو, سکینہ بیٹی کہاں ہو. بی بی اٹھتی تھی, کبھی گرتی تھی, کبھی آگے بڑھتی تھی, پھر گر جاتی تھی. یعنی زینب بی بی اپنی پوتی اپنی بھتیجی سکینہ کے پاس ویسے پہنچی کہ جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے. اللہ اکبر. وہاں اکبر کے لاشے پر بی بی زینب نے مدد کی تھی نا حسین کی, یہاں سکینہ کے لاشے پر, لاشا تو کیا میں کہتا ہوں لاش ہی تھی نا, بس زخمی بدن تھا. زہرا نے اپنی بیٹی کی مدد کی. اس لیے کہ جب بی بی زینب نے دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہیں خاک پر بیٹھی اور سکینہ کو گود میں لے کر تسلی دیتی ہے, میری سکینہ افسوس تو یتیم ہو گئی, تیرا باپ تجھ سے غربت میں بچھڑ گیا, لیکن تو فکر نہ کرنا, تیری دادی تیری حفاظت کے لیے آئی ہے. بس زینب نے اپنی ماں سے سکینہ کو لیا, واپس آئیں اور واپس آ کر شمر سے کہا دیکھ اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا دے, اکیلے نہ بیٹھا, یہ بچی گر جائے گی. شمر نے کہا نہیں اب یہ بچی نہیں گر سکتی. شمر کے ہاتھوں میں کیا کوئی محمل تھی, کوئی اماری, کوئی کجاوا, نہ, شمر کے ہاتھوں میں ایک رسی نظر آ رہی ہے. سکینہ کو پشت شتر سے لٹا کر اونٹ پہ باندھ دیا گیا. عزیزوں میں اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا کچھ, سید زادی کے لیے اور اس سے زیادہ کیا کہو, حیا آتی ہے کہتے ہوئے. شام کی جب منزل آئی نا, رسیوں کو کھولا گیا تو پشت سکینہ لہو لہان ہو گئی تھی اونٹ کی پشت. سکینہ نے فریاد کی, چچا پانی نہیں چاہیے, چچا تو واپس آ جا. بس عزیزوں شہادت بی بی سکینہ کے مجلس سے میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں, یہ بچی بابا بابا کہتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی گود میں بابا کا سر آ گیا اور بچی باپ کو چومتے ہوئے خاموش ہونے لگی. سید سجاد آگے بڑھے, زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد ذرا سکینہ کو سنبھالنا, یہ باپ کو روتے روتے چپ کیوں ہو گئی ہے. کبھی بھی اماں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے ہوئے روک دے. اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گا, چیخو فریاد کر کے حسین کی سکینہ پر روئیے گا. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, سکینہ کیوں چپ ہو گئی تھی, باپ کا سر گود میں تھا, سکینہ کیسی خاموش ہوئی. عزیزوں موت نے سکینہ کو خاموش کر دیا تھا. سجاد کی آواز آئی, بی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. میری سکینہ تماچے گھا گھا کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ. عزیزوں سوچو سجاد نے بندے ہاتھوں کے ساتھ بہن کو کیسے دفن کیا. ہتکڑیوں سے کھرچ کھرچ کر سکینہ کی قبر بنائی. دم نہیں رہا بس, یا حسین یا حسین یا حسین.